آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، قیامت آنے سے پہلے یاجوج ماجوج نکلیں گے اور یاجوج ماجوج بالکل وحشی اور جنگلی ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یاجوج ماجوج قیامت سے قبل کب اور کہاں سے نکلیں گے اور اس وقت یاجوج ماجوج کہاں ہیں۔ دوستو، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک ولی تھے۔ وہ نبی نہیں تھے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بے انتہا قوت عطا فرمائی اور تمام روئے زمین کی بادشاہی بھی عطا فرمائی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص آب حیات کے چشمے سے پانی پی لے گا تو اسے کبھی موت نہ آئے گی۔ اسی لیے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے مغرب کی طرف سفر کیا اور اس سفر میں آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام تو آب حیات کے چشمے تک پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر وہ پانی حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے مقدر میں نہیں تھا اور وہ آب حیات کا پانی پینے سے محروم رہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے 3 سفر کیے۔ پہلا سفر مغرب کی طرف، دوسرا مشرق کی طرف اور آخری سفر آپ نے شمال کی طرف کیا، یہاں تک کہ آپ 2 پہاڑوں کے درمیان میں پہنچ گئے۔ وہاں کے لوگ عجیب زبان میں گفتگو کیا کرتے تھے اور ان لوگوں سے آپ نے اشاروں میں بات کی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے یاجوج ماجوج کی شکایت کی اور آپ علیہ السلام سے مدد مانگی کہ آپ ہمیں ان سے نجات دلوائیں۔ دوستو، یاجوج ماجوج کون تھے، یہ بات جاننا بہت ضروری ہے۔ یاجوج ماجوج یاسف بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ تھا اور ان لوگوں کی تعداد اس روئے زمین کے انسانوں سے بھی 10 گنا زیادہ ہے۔ یہ لوگ بالکل وحشی اور جنگلی ہیں۔ ان کا رہن سہن بالکل جانوروں کی طرح ہے۔ جب بہار کا موسم آتا تھا تو یہ لوگ اپنے غاروں سے نکل کر تمام کھیت اور سبزیوں کو کھا جاتے تھے۔ اس کے علاوہ انسانوں، سانپوں، حتیٰ کہ یہ بڑے بڑے جانوروں کو بھی کھا جایا کرتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے ان لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے شر اور اس تکلیف سے نجات دلوائیں۔ ان لوگوں نے اس کام کے بدلے کچھ مال کی بھی پیشکش کی، مگر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، اللہ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، تم لوگ ہاتھ پاؤں کا استعمال کرتے ہوئے میری مدد کرو۔ چنانچہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک بنیاد کھدوائی۔ جب اس میں سے پانی نکل آیا تو اس پر پگھلے ہوئے تانبے سے پتھروں کو جمایا گیا اور پھر لوہے کے تختوں کو چنوا کر اس کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا گیا اور پھر اس میں آگ لگوا دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی۔ پھر پگھلا ہوا تانبا اس میں ڈلوایا گیا، جس وجہ سے یہ ایک بہت مضبوط دیوار بن کر تیار ہو گئی۔ اب اس قوم اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہو چکی تھی۔ دوستو، یہ واقعہ سورہ کہف میں موجود ہے اور وہ دیوار آج بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے قائم ہے اور یاجوج ماجوج آج بھی اس دیوار کے پیچھے موجود ہیں اور اس واقعے کو ہزاروں سال گزر چکے ہیں اور وہ لوگ قرب قیامت میں اس دیوار کو توڑ کر باہر نکل آئیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں، تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ اب چلو باقی کل توڑیں گے، مگر جب وہ دوسرے دن پھر سے آتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ مگر جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت قریب آئے گا تو قیامت سے پہلے ان میں سے کوئی یہ کہے گا کہ چلو انشاءاللہ کل تو یہ دیوار ہم توڑ ہی ڈالیں گے، تو ان لوگوں کی انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دوسرے دن وہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج باہر نکل آئیں گے اور روئے زمین پر ہر طرف قتل و غارت اور فساد برپا کر دیں گے۔ چشموں اور تالابوں کا پانی پی کر خشک کر دیں گے، جانوروں حتیٰ کہ درختوں کو بھی کھا جائیں گے، غرض کہ وہ زمین میں ہر طرف پھیل جائیں گے، مگر مکہ، مدینہ اور بیت المقدس میں یہ داخل نہ ہو پائیں گے۔ دوستو، یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں پیش آئے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے یہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ دوستو، یاجوج ماجوج کا انشاءاللہ کہنے کی برکت سے وہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ اس بات سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام اور اس کے کلام میں بہت برکت اور طاقت ہے اگر ہم سمجھیں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ایمان اور امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔